یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لامکان تک پہنچے، جلوے دیکھے، اور پھر جب سدرہ سے آگے جانے لگے واپس آگے میرے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر جب میں سدرہ پہ گیا میں نے جبریل سے کہا جبریل آگے چلو، اب جبریل نے آگے جانے سے انکار کر دیا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں روئے؟ فرمایا وہ جبریل تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہا کس نے ہے۔ اے جبریل تیری جگہ صدیق ہوتا، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا آگے چلو کبھی انکار نہ کرتا، قدموں سے لپٹ کر آگے چلا جاتا، کب تو قدموں کے ساتھ لپٹ کر چلا جاتا، تجھے پتہ نہیں کہا کس نے تھا۔ اب جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور میں یہ بھی روایت پڑھا تھا کہ واپس جس وقت آئے تو جو ابو جہل تھا اس نے سنا کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی پھر آسمان کی سیر کی، کہنے لگا یہ بات کوئی نہیں مانے گا، لیکن میں اس سے کہتا ہوں جو سب سے پیارا ہے، میں اس سے کہتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور انہی سے دین وابستہ ہے کہ وہ زیادہ کام اس مرحلے میں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ آج میں سب سے پہلے ان سے جا کے کہتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات تشریف لے کے آئے، کہنے لگا ایک بات کہتا ہوں مان لو گے؟ ایک شخص کہتا ہے میں رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت کو دیکھا، پھر وہاں سے رب ذوالجلال کی قربتوں میں گیا، وہ جلوے دیکھ کے آیا ہوں، کیا تم مان لو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عقل نہیں مانتی، یہ بھی کہا میں نہیں مانتا، کہا عقل نہیں مانتی۔ اگلا جملہ بھی کہنا تھا، اس نے کہا پھر وہ کہتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ نبی مانتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ میں نے کہا عقل نہیں مانتی، عقل کو تنقید سے فرصت کہا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد ہے، یہ عقل نہیں مانتی اس بات کو، کیسے وہ چلے گئے، لیکن میرا عشق کہتا ہے اگر مصطفیٰ نے کہا تو سچ کہا ہے۔ اگلا جملہ بھی سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ تو تم بات بتا رہے ہو، سرکار نامکان تک گئے، اس سے اگلی بات بھی کہتے ابو بکر صدیق وہ بھی مان لیتا۔ اب اگلی بات کہیں نہیں، اب یہاں ائمہ کرام ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگلی بات کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے وہ لکھا باقاعدہ، ابو بکر صدیق کی اگلی بات کو بھی لکھا ائمہ نے، کہا کہ ان کی اگلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم کہتے ہو مصطفیٰ رب کے قربتوں میں گئے، اگر تم کہتے رب ذوالجلال مصطفیٰ کے آیا میں وہ بھی مان لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر بھی جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جشن معراج مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں محبوب علیہ السلام نے یہ جس وقت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو میرے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا اس وقت تک ابو بکر تھے، فرمایا ابو بکر کوئی گواہ بھی نہیں تھا، میری زبان سے سنا تھا، تو تم نے اتنی بڑی گواہی کیسے دے دی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پہ ہم نے بغیر دیکھے اپنے رب کو بھی مانا ہے، بغیر دیکھے رب کو مانا ہے۔
دیکھیں آج اگر چھوٹی سی بات ہمیں پتہ چلتی ہے نا تو ہمارے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے یار شاید ہو یا نہ ہو، شک کی بنیاد پر، حالانکہ ہم سارے دعوے کرنے والے ہم عاشق رسول ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی بات آ جائے دلوں میں شک آ جاتا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عقل کو ایک طرف رکھ دیا اور میں میرا عشق کہتا ہے مصطفیٰ نے سچ کہا ہے۔ اس لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ جو محبوب علیہ السلام کی بات ہو اس کو بغیر کسی دلیل کے مانا یہ وہ تصدیق کر رہا ہے، اس لیے صداقت کا علمدار وہی ہے۔ اس لحاظ سے کہ جو کسی بغیر کسی دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، یقیناً نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے عرش کی سیر کروائی، عرش پر قدم بھی رکھے، لا مکان کی سیر کروائی۔ اور میں بات بتاتا چلوں کہ عرش پر مصطفیٰ کے قدم، سرکار کے قدم کہاں پہنچے؟ رب کے عرش کہاں پہنچے؟ اللہ کے عرش۔ اب عرش نیچے ہے، اس کے نیچے رف رف آتا ہے، پھر براق ہے، قدم اوپر ہے، پھر براق ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، جبریل ہے، ساتواں آسمان ہے، چھٹا ہے، پانچواں ہے، چوتھا ہے، تیسرا ہے، دوسرا ہے، پہلا ہے، جنت، حور، غلمان، انبیاء، یہ سب کچھ نیچے میرے مصطفیٰ کے قدم اوپر۔ تو جب مصطفیٰ کے برابر کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو میرے مصطفیٰ کے برابر کوئی منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سادے ورگے پر اسی کدور سمول دے، پتھر لال دے پا نہیں بکدے، کھل کنڈیاں نال نہیں تلدے، جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہاری کتے نہیں کھل دے، آدم و عرشاں تے بھیدے اسی گلیاں دے بھی جلو دے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے وہ لا مکان سے آگے ہے۔ اور جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ایک بات میں بتاتا چلا جاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام جلال میں آ گئے، عائشہ آج پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ دوڑ کے اپنے ابا جان کے پاس چلے گئے، ابا جی سرکار نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آج پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، تو میں کیا پوچھوں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ پھر پوچھ لو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جب معراج کی رات آپ لا مکان تک گئے تھے، رب ذوالجلال کی قربتوں میں پہنچے تھے، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ایک بات بتا دیں، ایک بات بتا دیں۔ جب یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتا دیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ سنو، میرے رب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی بھی امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا نہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ راز و نیاز کی بات ہے، دو ٹوٹے، آج یقین کرے گھر میں کوئی رشتہ ٹوٹنا ہونا، زیادہ بندے توڑنے پہ لگے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی خامی ہے، دفع کرو، چھوڑو، اس سے بہتر رشتہ مل جائے گا۔ لڑکے کو اس کی بہنیں جو اٹھا رہی ہوتی ہیں، اس کی مائیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، ادھر لڑکی والوں کو بھی توڑنے کی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور جوڑنے والا ایک آنے نظر آتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ راز کی بات، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے اپنے ابا جان سے فرمایا، ابا جان اتنی بڑی خوشخبری، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ گئے، آنسو آ گئے، میرے ابا جان روئے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اس کے برعکس بھی دیکھ رہا ہوں، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا اللہ جہنم میں بھی داخل فرمائے گا۔ یہ راز و نیاز کی بات یاد رکھیں، آج کوشش کریں دلوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں، تو اس لیے آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ معراج ہمیں سکھاتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک اعلان کی سنتے چلے جائیں کہ کرما والا شریف میں 28 فروری کو منگل والے دن صبح